سورہ مائدہ شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو پہلی 4 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، اس کے بعد بقرہ، آل عمران، پھر سورہ نساء، ان میں بیسک چیزیں جو ہیں نا دین کی، وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ بیسک رولز جو اللہ جی نے دینے تھے وہ ہمیں بتا دیے ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ بار بار وہی چیزیں ہمیں اللہ جی پکی کرا رہے ہیں۔ پکی کرانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، ریپیٹیشن ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک خاکہ پیش کیا گیا تھا، جس کو جا کے سورہ آل عمران میں اور تقویت ملی۔ اس میں عیسائیوں کے، اہل کتاب کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب جو اسی طرح آگے اگر آپ آئیں تو آل عمران میں بھی زیادہ تر نصارہ کا ذکر ہے۔ آل عمران سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بی بی مریم کے والد کا نام تھا، یہاں انہی کا آل، ان کی اولاد کی بات ہوئی، گویا عیسائیت کی۔ سورہ بقرہ میں یہودیت کی بات زیادہ تھی، ان پر فرد جرم عائد کی گئی اور کہا اب تم معصول کیے جاتے ہو، اس لیے تم اب اللہ کے نائب تو ہوں گے لیکن دین پھیلانے والے نہیں رہو گے، اور اب تم سزا کے مستحق ہو، کیونکہ تم نے بہت ساری ہمارے نشانیوں کے باوجود بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ یہ سورہ بقرہ آل عمران میں عیسائیوں کو زیادہ تر اہل کتاب کی بات کی گئی۔ میں بات کر رہی تھی کہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کی بات ہوئی۔ سورہ نساء میں کمزور طبقے یعنی یتیمہ کی بات ہوئی اور وراثت کے قوانین دیے گئے۔ دیکھیے کچھ سب پچھلی بات کا ہوتا ہے، کچھ اور نئی ایڈ کر دی جاتی ہے۔ اب سورہ مائدہ جو ہے اس کی 120 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی شریعت کا ڈیفینیٹ رولز دیے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو۔ اور سورہ نساء کو ہم نے یا ایھا الناس سے شروع ہوا تھا، اب یہاں اللہ جی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پورے کیا کرو عہد اپنے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ بات ہم پہلے پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا عقود، یہ مشکل ہے آپ کے لیے یہاں پہ، باقی سارا تو آپ کو آتا ہے۔ تو عقود کا مطلب کیا ہے؟ عہد، وعدے، عہد و پیمان، قول و قرار۔ تو عقدہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ۔ تو گرہ کا مطلب ہے مضبوطی کے ساتھ جو باندھے گئے اپنے قول و قرار ہیں، ان کو آپ کریں، وعدے پورے کریں۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہماری ساری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی وعدوں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مطلب بنیادی چیز کیا ہے؟ ایک فیملی، ایک خاندان۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہے۔ اب جو ایک خاندان ہے تو آپ دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے تو کیا وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے نان نفقے، اس کے لباس اور اس کے کھانے پینے اور شیلٹر کا ذمہ دار ہوں۔ یہ مرد وعدہ کرتا ہے اس عورت کے ساتھ، اور وہ عورت حق زوجیت اور گھر کی حفاظت، اس کے غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کے ساز و سامان کی حفاظت کرے گی۔ یہ وعدہ ہوتا ہے نکاح کا۔
اسی طرح آپ دیکھیے باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ایک وعدے کے تحت ہی چلتی ہیں. مثلاً اپنی ہماری کلاس کو دیکھ لیں کہ ایک وعدہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اس دن کلاس ہوگی، اس دن ہم بیٹھیں گے، اس دن ہم یہ پڑھیں گے، یہ بھی سب وعدے ہیں. تو گویا بات کیا ہے، اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جی کہہ رہے ہیں اے صاحب ایمان لوگو، پورا کیا کرو اپنے وعدوں کو. دیکھیے دونوں چیزیں معاشرتی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کچھ حقوق کچھ فرائض. آپ کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے بندے کے حقوق بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے شوہر یا بچوں کی حفاظت کریں. اس کے جواب میں بچوں کا کیا حق ہے کہ بچے آپ کے حفاظت بھی کریں، رسپیکٹ بھی دیں، اور جو دین نے کہا ہے وہ احکامات پورے کریں. جیسے کہہ دیا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، پھر یہ کہہ دیا سورہ طٰہٰ میں کہ بوڑھے ہو جائیں دونوں ماں اور باپ تو پھر تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. پھر آگے ساتھ ہی یہ کہہ دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہی نہیں بلکہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے لاچار کمزور، دیکھیں جانورداروں میں سب سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے. بکری کا بچہ دیکھ لیں آپ، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو انسان کا بچہ جو ہوتا ہے، ایک تو ماں نے انتہائی 9 مہینے تکلیف میں بچے کو پیٹ میں پالا، پھر اس کے بعد دودھ کی، پیمپر کی، وہ تو آج شروع ہو گیا، لیکن ہر طرح کی اس کی حفاظت جو ہے 2-2.5 سال جو ہے، جو اللہ جی نے کہہ دیا کہ دودھ پلانا ہی جو 2 سال ہے وہی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پھر حقوق و فرائض کی یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. ہمیں اپنے فرائض کو دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حق لینا ہوتا ہے، فرض دینا ہوتا ہے. میرا فرض ہے اپنے بچے کی حفاظت کرنا، میرا حق ہے کہ میرا بچہ میرے لیے کچھ کرے جو قرآن نے بیان کیا، جو ہمارے علم میں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ، دیکھیے پورے قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اس کے بعد دوسرا حق کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. احسان کا سلوک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہ کچھ بھی کہہ دے آپ کو، اللہ جی نے ہمیں خود بتا دیا قرآن پہ، اف تک نہیں کہنا. پھر یہ کہہ دیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری الفت کا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. کہا پھر تمہاری ماں، پھر پوچھا تمہاری ماں، چوتھی دفعہ کہا تمہارا باپ. علماء نے اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ پورے پیار میں ایک فل جو ایک یونٹ ہے، 3 حصے ماں کو جائیں گے، چوتھا حصہ باپ کو جائے گا. تو باپ، میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ اللہ جی بیان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی پیدائش میں دونوں کا ملاپ سے وہ پیدا ہوا ہے، دونوں کو ایک رسپیکٹ دی ہے اللہ نے. اور کہا ہے نا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی.
تو یہ تربیت ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنے روزانہ کی زندگی میں معمول میں رکھنی چاہیے، اور قرآن کی مناسبت سے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. جب ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ جی اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. اور جب فرائض ادا کریں گے تبھی حقوق کی بات ہوگی. اگر میں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو میں کیسے اپنے بچے کو کہوں گی کہ تو میری بھی عزت کیا کر؟ نہیں کہہ سکتے. ہاں ان کا عزت کا حق جو ہے وہ اس کو پالنا پوسنا، اس کو کھانا، یہ وہ ساری اس کی نگہداشت ذمہ داری یہ اللہ جی نے فرض کی ہے. اللہ جی نے یہ بچوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ احساس دلائے، ماں باپ احساس دلائیں کہ یہاں تک آنے میں، جوانی تک آنے میں کہاں کہاں تمہارے پیرنٹس کا رول ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خون پسینے کی کمائی سے باپ پرورش کرے گا اولاد کی، اور تکالیف سہ کے دنیا میں سب سے زیادہ کوئی درد اگر ہے تو وہ درد ذہ، بچے کی پیدائش کی درد ہے. یہ بات آج کی دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ درد بچے کی پیدائش کے وقت کی درد ہے. تو اللہ جی کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہتے ہیں جو اللہ جی ان کو وہی کرتے ہیں. سورہ نجم کی دوسری تیسری آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وہی کے سوا کچھ نہیں کہتے. تو پھر حضور نے کہا، کیا کہا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اللہ کے بعد، قرآن نے بھی یہی کہا، سب سے زیادہ آپ کے اچھے سلوک کے مستحق ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم بات کر رہے تھے کہ وعدوں کی پاسداری کیسے کرنی ہے. وعدوں کی پاسداری کے لیے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. جب ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو وعدوں کی پاسداری ہو جاتی ہے. آگے کہا احلت لکم، حلال کر دیے گئے تم پر، بہیمات الانعام، مویشی، انعام مویشی، بہیمہ حیوانات میں سے، الا ہاں مگر ما یتلا علیکم، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے ہیں جو الا سوائے ان کے، یعنی تمام مویشی نما جانور تم پر حلال کیے جاتے ہیں. ہاں کچھ ایسے ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے، آگے ان کی ڈیٹیل اللہ پاک ہمیں بتائیں گے. اور کیا؟ غیر مخل الصیدی وانتم حرم، نہ غیر محل الصیدی وانتم حرم، شکار کی حالت نہیں جب کہ تم احرام میں ہو. یعنی حج اور عمرے کے لیے جب آپ نے احرام باندھا ہے تو ایسی صورت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو اوپر والی آیت تھی آپ نے انعام پڑھا ہے نا، اس میں تو اس میں جنگلی جانور نہیں آتے، اور جنگلی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ انعام میں نہیں، صرف سبزہ کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ انعام میں آتے ہیں. باقی یہ جو وحشی جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، یہ جیسے ہرن، نیل گائے یہ چیزیں حلال ہیں، انعام میں ہے. لیکن چیتا، شیر اور اسی طرح کے جنگلی جانور، ہاتھی، یہ نہیں ہے حلال. اور آگے کہہ دیا
عمرے کے لیے آپ جائیں گے، آپ شکار نہیں کر سکتے، اور نہ حج کے دوران جب آپ نے احرام پہنا ہوگا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ ابھی ریسنٹلی اللہ جی کا ایک پیغام ایک جگہ بات کرتے ہوئے میں نے سنایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں جو فوت ہوگا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو مجھے آگے سے کہا وہ یہ کیسے، کیوں؟ تو دیکھیے اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا جواب کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو تو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نا، لیکن آپ ہمیں حکم اللہ کے ماننے ہیں، جو اللہ حکم دے گا ہمیں ہم اس کے پابند ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ کہ یہاں اللہ جی نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی حکم دیتا ہوں، اس میں کسی کو دخل نہیں، ایون کہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے کا اختیار، حلال و حرام کو تبدیل کرنے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو رب نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لا تخلو، ہدو ہے یا یلو ہے، دیکھیں لو نہیں حلال تم پر، کیا شاعر اللہ، کہ شاعر اللہ کی تم بے حرمتی کرو، ولا اور نہ شہر الحرام، محترم مہینوں کی۔ اب محترم مہینے آپ کو پتہ ہے 4 جو عرب کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، محرم، رجب، شعبان اور ذی الحج۔ یاد رہے یہاں غلطی کہاں ہوتی ہے، ہم چونکہ رمضان سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب بھی کرتے ہیں، تو ہم نہ یہاں رمضان کو ڈال دیتے ہیں اور کوئی ایک مہینہ نکال دیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 4 مہینوں میں محرم پہلا، پھر رجب، پھر شعبان اور پھر ذی الحج، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان 4 مہینوں میں عرب میں لڑائی جھگڑا سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا، اور باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اور قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جی نے مدینہ جانے کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ اب آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہیں رکھیں گے، اگر ان مہینوں میں دشمن آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو پھر آپ کو قصاص کی حد میں جا کر اس کو جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ محترم مہینوں میں دشمن آپ پر جاتی کرتا جائے اور آپ اپنے ہاتھ نہ کھولو، یہ نہیں ہوگا۔ الحادیہ، یعنی نہ حرمت والے مہینوں میں کوئی برا کام کرو، اور نہ ہی تم ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ اب ہدی کا جانور جب لوگ حج و عمرے پہ اب تو نہیں لے جاتے، لیکن پہلے لوگ جب عرب کے حج و عمرے پہ جاتے تھے تو قربانی ساتھ لے کے جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں ہدی کا جانور۔ تو جب آپ ہدی کا جانور مقرر کر لیتے ہیں، یعنی قربانی کے لیے ایک جانور مقرر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، یہ رول آج بھی لاگو ہے۔ وَلَلْقَلَائِدَ، اور وہ جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، یہ بھی مطلب ہے قربانی کے لیے تیار ہے یہ جانور، تو اس کو نہ مارنا یا اس سے بدسلوکی، میرا تو خیال ہے ویسے بھی یہ منع ہی ہے۔ بے حرمتی، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ہمیں احکامات ہیں۔ ولا امین البیت الحرام، جو لوگ بیت کرنے اللہ کے گھر جو محترم ہے اس
کی طرف جانے کا ارادہ کریں یا چل پڑے تو پھر ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ نا حج کے لیے خاص حکم ہے کہ لا جدال، وہاں جنگ و فسق کی کوئی بات نہیں ہی ہوگی، اس سے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش، ان کا کام کیا تھا؟ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو سہولتیں فراہم کرنا، یہ تھا کام۔ تو اسی کو اللہ جی نے مور لگا دی ہے کہ یہ جاری رہے گا کہ حاجیوں کا احترام اپنی جگہ ہے۔ یبتغون فضلا، وہ طلبگار ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں اللہ کے فضل کے، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی کے۔ اب ہمیں کیا رول ملا؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے فضل کے لیے متلاشی ہے اور اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، you have to respect them، ان کی عزت کرنی ہوگی۔ یہ رول ہمیں یہاں پہ ملا۔ آپ نے غور کیا تو اللہ جی نے کہا جو حاجی جاتے ہیں وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی، تو گویا ہر وہ شخص یہاں رہ کر بھی جو اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو ہمیں اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کو عزت دینی ہے، اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ محسنین تو تبھی بنیں گے نا۔ تو یہاں خاص طور پہ اللہ جی نے اس کو واضح کر کے بتا دیا کہ یہ نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ کعبے کو جانے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ یہ جو ہے نا فَاصْطَادُوا، شکار۔ اب حلال تم یعنی احرام کو کھول دو، تو پھر آپ جائز صورت میں آ گئے نا، جو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے۔ احرام بات کے تو آپ مخصوص ہو جاتے ہیں کہ یہ لباس ہے ہی اللہ کے گھر کا، تو جب تم یہ اتار دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی، کس بات پہ؟ ان یہ کہ صدو کو، تم روکو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام میں جانے سے، ان تعتدو، اور زیادتی بھی نہیں کرو گے۔ اب یہاں تک کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر دیکھیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی اسلام کی، تو آپ کو خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شکار کرنا ہے کھول کے احرام، اور اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو جائے تو اللہ کے گھر جانے سے نہیں روکنا۔ ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو چلے آپس میں کوئی اختلاف رائے بھی ہو جائے تو نہیں جانا اس کے گھر۔ اللہ جی کہتے ہیں میرے گھر آنے کے لیے جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو روک دیا گیا تھا، کبھی بھی زندگی میں کسی سٹیج پہ کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو جائے تو میرے گھر آنے سے کسی کو مت روکو، زیادتی نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو تم نیکی میں، بر نیکی میں۔ چوتھے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، نیکی کو نہیں ہرگز پہنچ سکتا۔ یہاں بھی وہی کہہ دیا۔ وَالتَّقْوَى، تقوی کے معاملات میں
اور نیکی کے معاملات میں تم تعاون کرو، ولا تعاونو، اور تعاون نہ کرو، علی الاسم، گناہ کی بات پر، والعدوان، زیادتی کی بات کا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جو خود بخود مر گیا تو اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، اللہ جی نے کہا ہے، ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جانور آپ نے نہیں کھانے، باقی سارے آپ پر حلال ہیں۔ تو اب یہ تیسری آیت میں اللہ جی نے بتا دیا، پہلا جانور وہ ہے جو خود بخود مر گیا۔ دوسرا جانور، دوسری بات کیا ہے، والدم، خون آپ نے نہیں لے سکتے کسی بھی صورت میں، اسی لیے ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ وہ خون نکل جائے اس کے جسم سے۔ وہ جھٹکے میں خون جسم کے اندر ہی رہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہہ دیا دم، دم عرب میں رواج یہ تھا کہ یہ جمے ہوئے خون کو پکا کے کھاتے تھے۔ جانور کو ذبح کیا، خون جو نکلا اس کو، آپ کو پتا ہے جب ہوا لگتی ہے تو وہ جم جاتا ہے، تو اس کو ہانڈی میں پکا کے تو پھر کھا لیتے تھے۔ سائنسی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ خون آپ کو پتا ہے انسانی حیات کا سبب ہوتا ہے، خون ختم ہو جاتا ہے بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جی نے ان ساری اچھائیوں خوبیوں کے باوجود ہم سے کہہ دیا کہ آپ نے خون نہیں کھانا۔ اس میں آ کے بعض لوگ تلی کو خون کہہ کے تو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تلی جو ہے وہ جمع ہوا خون نہیں ہے، کچھ جیسے اور پارٹس ہیں بکرے کے اسی طرح ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف رائے اماموں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آگے کہا وما اخل لغیر اللہ بہ، یہ بات بڑی نازک ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام، وہ ذبیحہ، وہ کھانا، وہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کا، کسی بت کے نام کا، کسی انسان کے نام کا، کسی بزرگ کے نام کا، کسی اپنے بڑے کے نام کا، تو وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اپنے، مجھے یہ پتا ہے اگر نیت یہ نہیں بھی ہے کہ شرک ہوگا تو زبان سے تو ہم غلط کہہ رہے ہیں نا۔ ہمارے کرام الکاتبین نے وہی لکھنا ہے جو ہم اپنی زبان سے کہیں گے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آج دادے دا ختم ہے تو آج اماں دا ختم ہے، یہ نہیں کہنا۔ ہم نے اللہ کے نام کا کھانا دینا ہے اور کہنا یہ ہے کہ اس کا ثواب ہمارے سارے بزرگوں کو پہنچے۔ سب سے پہلے نبی اکرم ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، ان کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، کتب، ولی شاہ، تمام سلاسل کے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے فور فادرز، اور پھر مخصوص وہ بندہ جس کے لیے آپ نے ایصال ثواب کرنا ہو۔ یہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہنا یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو کا ختم دلوایا تھا اور دادے کا ختم دلوایا تھا، تو یہ کھانا اللہ، دیکھیے
بات یاد رکھنی یہ ہے، آپ اللہ کے ساتھ بے شک شرک نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے اس سے حکمن منع کیا اور ہمیں منع ہونا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے کسی کے نام کا کھانا نہیں دینا سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے نام کا کھانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا، اللہ سے ثواب لینے کے لیے کھانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا آپ نے دیا۔ والمنخنقات، وہ جانور جس کا دم گھٹ گیا جائے، مثال کے طور پر کہیں بند ہو گیا ہے، کہیں رسی گلے میں پڑ گئی ہے، کہیں پھندا لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مردہ ہو گیا ہے تو ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ والموقوذ، جس کو چوٹ لگ گئی ہے اور وہ جانور مر گیا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، چوٹ لگنے سے اگر وہ زندہ رہا ہے تو ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن چوٹ لگنے سے اگر وہ مر گیا ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ متردیات، اوپر اونچا چڑھا ہوا تھا، پہاڑ سے بکرا نیچے گرا ہے، مر گیا، لیکن اگر وہ مرا نہیں تو آپ اس کو ذبح کر کے، یہاں حکمت کیا ہے، خون اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے، کہ مر گیا تو خون تو اس کے اندر جمع ہو گیا نا۔ تو جانور کے جسم سے خون زندہ جب ہوتا ہے تو نکلتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا خون نہیں نکلتا، تو اللہ جی نے ہمیں ایسی صورت میں اس کو منع کر دیا۔ وَالنَّطِيحَاتُ، یہ لفظ تھوڑے مشکل ہے، ان کے اوپر لکھ لیجئے۔ سینگ جب مار دے کسی کو جانور تو وہ بھی مر جائے۔ بات یہاں ان چاروں بالتوں میں کیا ہے، مرا ہوا جانور کسی طرح بھی چوٹ لگنے سے، گلا گھٹنے سے، اونچی جگہ سے گرنے سے، یہ سب اگر ہو تو ہمیں وہ نہیں کھانا۔ وما اکل السبع، اگر کسی درندے نے اس کو کھایا ہے تو پھر بھی نہیں کھانا۔ مثال کے طور پہ ایک ہرن کو شیر نے پکڑ لیا ہے، اب شیر نے ٹانگ سے پکڑا تھا، اس کی ٹانگ توڑ لی ہے، وہ اس نے کھا لی ہے، تو کیا ہم وہ جانور کھا سکتے ہیں؟ ہاں، اس کو ذبح کر کے، اس کا خون نکال کے، وہ شیر کا کھایا ہوا حصہ اتار کے وہ جانور کھایا جا سکتا ہے، لیکن شیر نے اگر اس کو گلے سے پکڑا اور پھر وہ مر گیا تو پھر نہیں کھایا جا سکتا۔ الا ما ذقیتم، ہاں مگر تم اس کو پاؤ تو ذبح کر لو، یعنی زندہ پاؤ تو پھر اس کو ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اب دیکھیے نسبت کے ساتھ اگر کوئی جانور ذبح ہوا ہے تو وہ حرام ہے۔ اب نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ کسی آستانے پہ کسی بابے کے نام کا، کسی بت کے نام کا، عرب میں تو یہ عام رواج تھا نا کہ بت کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی آپ گاؤں پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے ایک جانور چھوڑا ہوا ہوتا ہے، یہ بابے دا جانور ہے، اس کو تانگ نہیں کرنا۔ مزاروں پہ آپ کبھی جا کے دیکھیں، یہ باتیں عام ہیں۔ تو یہ قرآن سے جہالت ہے نا، نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، جو کسی چھوٹے موٹے جاہل مولوی نے کہہ دیا تو اس کو پکا کر لیا، تو اس میں پھر شرک کا شائبہ ڈال دیا، تو اس سے بچنا ہے۔ آگے کہا، یعنی ہم نے کہا کسی آستانے پہ جو آستانے والے کے نام لے کر، آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ 11ویں والے دا ختم ہے،
آپ دیکھیے آپ 11ویں والدہ ختم نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح 11ویں والدہ دے ناتے بکرا ذبح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے تیر کے ذریعے تقسیم کرنا۔ اب عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ جانور قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیتے تھے اور پھر اس پر تیروں کے ساتھ جوا کھیلتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جی نے اس کو حرام کرا دیا، جوا ویسے ہی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ دوبارہ کروں یا کافی ہے؟ آپ اوپر یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں یہ چونکہ ہماری روزمرہ زندگی کی بات ہے، اس لیے اس کو میں آیت نمبر 3 کو دوبارہ کرنے لگی ہوں، آپ پوری توجہ سے سمجھ لیجئے۔ جی دوبارہ پر مردار حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت اور خون حرام کر دیا گیا، اللہ کے نام کے جس پر علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ کھانا حرام کر دیا گیا، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر گیا حرام، جو چوٹ لگنے سے مرا حرام، جو اونچی جگہ سے گر کے مرا وہ حرام، ایک جانور کو دوسرے جانور نے نہ ہاتھوں سنگ مار دیا وہ مر گیا وہ بھی حرام، اور وہ جس کو کسی درندے نے کھایا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام۔ ہاں الا ما ذقیتم، اگر تم نے اس کو پا لیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ آگے حرام کی قسط میں آ گیا کہ وہ جو نسبت دے کے کسی آستانے پہ، کسی ولی کے مزار پر، کسی دیو کے سامنے، کسی دیوتا دیوی کے سامنے ذبح کیا تو وہ حرام ہو گیا۔ تیروں سے گوشت کے اوپر جوا لگانے سے بھی وہ حرام ہو گیا۔ آگے کہا یہ سارے فسق کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب اللہ جی دوسری بات پہ آ گئے ہیں۔ آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں کافر لوگ تمہارے دین کے حوالے سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین اب غالب ہو کر ہی رہے گا۔ تو اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو۔ دیکھیے یہ حلال حرام کے قصے میں بہت سارے لوگ پھر دشمنیوں پہ آ جاتے ہیں نا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کو قائم کریں اور وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اب وہ آیت آ گئی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کا یہ دین جو اللہ جی نے خود ہمارے لیے چنا ہے، اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے نافذ رہے گا۔ الیوم، آج کے دن، اکملتو، مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہمیں پتہ ہے وہ قرآن کا حصہ تو تھی لیکن وہ مکمل قرآن نہیں تھی، وہ وقت کی ضرورت کے مطابق جتنے احکامات اس وقت چاہیے تھے اتنے اللہ جی نے بھیج دیے۔ آج ایسی کوئی آیت نہ تو کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں، نہ اس کے بعد یا پہلے۔ یہ آیت پہلی دفعہ قرآن میں آئی ہے جہاں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ، نعمت دی ہے، علیکم، تم پر، نعمتی تمام، یعنی اپنی اس نعمت کو پورا پورا تم پر لاگو کر دیا، دے دیا ہے، تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ کیا؟
कुरान पाक दीन इस्लाम, वअतममतु अलैकुम नेमती, अपनी नेमत, नेमती है ना, मेरी नेमत तुम पर अतममतु पूरी हो गई है। अब वरज़ीतु, और राजी हूं मैं, या चुन लिया है मैंने, लकुमुल इस्लाम, इस्लाम को दीना, दीन की हैसियत से। ये बात आप हमेशा से कई जगह कुरान पे पढ़ आए हैं कि अल्लाह जी को इस्लाम आ जाने के बाद कोई दूसरा दीन कबूल नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं सिर्फ मुस्लिम बन के मेरे पास आ जाओ, और ईसाई यहूदियत अल्लाह को नहीं कबूल, अल्लाह को कबूल है ये। और ये बात कि जब अल्लाह जी ने पूरी कर दी है अपनी नेमत, तो अब मजीद किसी नबी की जरूरत नहीं है। नबी पर किताबें और शरई अहकामात नाजिल होते हैं ना, तो वो सारे शरई अहकामात अल्लाह जी ने कुरान में नाजिल फरमा दिए हैं, और अमली तौर पर उसको करके दिखाने के लिए अल्लाह के हबीब को भेज दिए। जब एक किताब आप पूरी पढ़ लेते हैं तो फिर उस्ताद कहता है जा हुन रिवीजन करता रहो, ऐसा ही होता है ना। तो जब रिवीजन करनी है तो अल्लाह जी ने कहा अब खुद करो, रिवीजन भी करो और लोगों को भी सिखाओ। ये है, चाहिए कि तुम में एक ऐसी जमात हो जो अमर बिल मारूफ का हुक्म दे और नहीं अनिल मुनकर से रोके। कुरान की आयत का तर्जुमा, फमने दुत्तुर्रा फी महमासाती। अब देखिए, जो इस तरह की हालत में आ जाए, भूख से मुस्तरिब हो जाए। मुस्तरिब का क्या मतलब है? आप रोजा रखते हैं ना, तो रोजा जो है वो आपको मुस्तरिब नहीं करता, बेचैन नहीं करता, यानी सख्त जान पे बन जाए, जान जाने का खतरा हो, तो फिर वो क्या करे? कोई हराम शय ले सकता है, किन शराइत के साथ? गैरा मुतजानिफिन लिइस्म, यानी उसका गुनाह का की तरफ रुझान ना हो कि मैंने गुनाह करना है। ये शर वाला हिस्सा इंसानी फितरत में इस कदर तेज ना हो कि वो ये कहे मैं करके दिखाऊंगा, मैं खा के दिखाऊंगा। ये सूरत अल्लाह को कबूल नहीं है। आपने उतना खाना है जितने से जान बच जाए, पेट भर के, शेर हो के, अच्छी तरह रज के, डकार मार के, ऐसे नहीं करना। उतना थोड़ा सा कि आपका इज़्तिराब कम हो जाए, आपको वक्ती तौर पे आफाका मिल जाए उस तकलीफ से, और आप डरते डरते वो खाएंगे, अल्लाह जी माफ कर देना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये नहीं है, देखिया मेरे से हो गया ना, ये नहीं। ये अभी आप सियासी तौर पे अगर देखें तो क्या है, हमने डी चौक जाओ के दिखाना है। डी चौक क्यों जाना है भाई? एहतजाज भी करना है ना कहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये रवैया नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह जी हमें खुद बता रहे हैं कि ये रवैया गलत है। रहीम, तो यहाँ अल्लाह जी ने खुद कह दिया कि अगर तुम हराम भी खा लोगे, तुम्हारी नीयत में फतूर ना हुआ और तुम पर जान पे बनी हुई है, तो जान मुहतरम है मेरे दीन में। हर तरीके से अल्लाह जी कहते हैं जान को बचाओ। यसालूनका, वो सवाल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, माज़ा उहिल्ला लहुम, कि उनके लिए क्या क्या चीजें हलाल है। कुल, आप कह दीजिए उहिल्ला लकुम तय्यिबात, कि वो तमाम चीजें जो पाकीज़ा हैं वो तुम पर हलाल है। अब देखिए, वो तमाम चीजें जो
ہمیں بتائی گئی ہیں یہ حرام ہے، تو دوسری صورت میں ہم نے یہ جان لیا کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا ہے۔ جیسے سور کا گوشت ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ اللہ جی کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آپ علم دیتے ہیں نا کس کو؟ جانوروں کو، پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو شکار کے لیے جو آپ کو اللہ نے علم سکھایا اس میں سے، فَقُلُوا تو پس کھا لو، مما اس میں سے، امسکنا جو روکے رکھے وہ، علیکم تمہارے لیے، وہ جانور جو آپ نے شکار کی غرض سے سدھائے ہوئے ہیں، کتے ہوتے ہیں نا عام طور پہ شکار کے لیے جو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوئی جانور پکڑ کے لے آتے ہیں تو پھر وہ حلال ہے، روکا ہوا ہے انہوں نے تو وہ حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لے لو۔ دیکھیے اللہ جی ہمیں کیسے کیسے کہتے ہیں میرا نام لیے بغیر کچھ نہ کھاؤ۔ ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں حضور نے سکھا دیا، تو بسم اللہ بھی اللہ کا نام لے کر ہی پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ جی نے کہہ دیا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ وہی انداز ہے، الیوم اکملت دینکم لکم دینکم، تمہارے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، اور یہاں کہہ دیا الیوم، آج کا دن وہ ہے کہ ہم نے تمام طیب چیزیں آپ پر حلال کر دی گئی ہیں۔ مثلا کہ حضرت یہودی جو ہے شریعت اس میں، یا نصرانی اس میں شریعت تو تھی نہیں، احکامات صرف اخلاقی تھے۔ تو بہرحال اللہ جی یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا بیماری کی وجہ سے، یا ان کو نہیں اچھا لگتا ہوگا تو قوم ساری نے وہ کر دیا، تو آج اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ ساری جہالت کی رسمیں رسومات اور توہمات یہ سارے میں نے ختم کر دیے ہیں، ساری الجھنیں ذہنوں کی دور کر دی ہیں، اور تمہیں صاف صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ طیبات ساری تم پر حلال ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کھانا کھانا ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے کتاب دی ہے حلال ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ عام ہوتا ہے، میرے بچپن میں تو عیسائی کے کھانے کے برتن ہم الگ کر دیا کرتے تھے کہ یہ عیسائی ہے، عیسائی بھی کہاں کہتے تھے چوڑا، یہ کہتے تھے نا، تو اس کو کھانے کے برتن الگ کر دو۔ تو یہ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو، ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہو، بشرطے کہ وہ کھانا حلال ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جھٹکے کا بکرا ذبح کیا ہوا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ تثلیث والا اللہ کا نام تین خداؤں کا ان پہ لے کے پہلے بی بی مریم کا، پھر حضرت جبریل کا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا نام لے کے جو کھانا پکا ہوگا وہ ہم نہیں کھا سکتے، اس کو کلیئر رکھیں۔ طعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ اب اور کیا بات ہے، والمحصنات من المؤمنات، خاندانی عورتیں جو مومن ہوں۔ اب
اگلی دیکھ لیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی جن کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی ہے، ان کی خاندانی عورتیں بھی تم پر حلال ہیں۔ یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔ یہ اس کو بھی میں کھولتی ہوں، آتا ہی تم ہننا اجورہن، اور تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو محسنین، پھر قید نکاح میں لاؤ حصار کے اندر حفاظت کے ساتھ، گویا آزاد شہوت رانی نہیں ہے، گھر بسانے کی نیت سے، غیر یہ آگے کہہ دیا مصافحین، آزاد شہوت رانی نہیں ہوگی۔ اسلام کا اصول ہی یہی ہے، ولا متخذی احزان، چوری چھپے آشنائی بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے یہ وہ رولز ہیں جو اسلام میں اولاد جو ہے وہ مرد سے منسوب ہے، اور مسلمان غالب تھے اس دور میں، تو ارادہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے اگر شادی کریں گے تو ان کے بچے مسلمان پیدا ہوں، وہ مائیں ان کو، کیونکہ مرد غالب ہے نا، قوام ہے نا، تو اس کی اولاد اسی پر جائے گی، مذہب پر جس پر باپ ہوگا۔ تو کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی عورتوں کو لا کر تو ان کو بھی مسلمان کیا جائے اور اولادوں کو بھی۔ اب آج مسلمان پسا ہوا ہے، اور وقتی طور پہ کسی رول کو کسی مصلحت کے تحت بدلا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ جب قحط پڑا تو آپ نے عارضی طور پر ہاتھ کاٹنے والے رول کو بین لگا دیا کہ اب اتنی بھوک ہے کہ کوئی بھی چوری کر کے کھانا، پیٹ کی آگ کو بجھانا تو انسان کی کمزوری ہے، اب کتنی دیر کھائے بغیر رہ سکتے ہو؟ تو پھر ایسے دور میں اسی طرح اگر ہم یہ رول وقتی طور پہ لگا لیں کہ نہیں یہود کی عورتوں سے شادی ہو سکتی کیونکہ ابھی مرد ہمارے یا اسلام مسلمان کمزور ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں نہیں کچھ کرنا نا، اس کے لیے علماء نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اللہ سارے بچوں کو بچا کے رکھے آگے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے ضائع ہو گئے، حبطہ عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یاد رہے کیا کہا جا رہا ہے یہاں، صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی یہود و نصارہ عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، پھر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ اسے اپنے اچھے عملوں کا صلہ ملے گا۔ مثلا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی پریشر میں آ کے اپنے دین سے ہٹتا ہے، کفر کر جاتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، تو پھر اس کو کوئی کسی اچھے عمل کا صلہ نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اللہ پاک کہتے ہیں میں کھانے کو بھی دوں گا کیونکہ میں رازق ہوں۔ سوری، اور قرآن میں اور کئی جگہ پہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ کفار
اور یہود و نصارہ غیر مذاہب کے لوگوں کو جو قرآن کو نہیں مانتے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں قرآن نے بتا دی ہے. یہ آگے بھی آ رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. 12:22 ہو گئے ہیں. اگلا رکوع شروع کرو. تھوڑا سا کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 6، اے صاحب ایمان روزو، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو، قائم کرو، فاغسلوا، جب کرو تو کیا کرو؟ دھو لیا کرو، وجوہکم، غسل دے لیا کرو چہرے کو، وضو کی بات ہو رہی ہے، ایدیاکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، مسح کر لیا کرو، برؤوسی، سر کو کہتے ہیں کم، تم اپنے سروں کا، روس، اپنے سروں پر پانی ڈال لیا کرو، وارجلاکم الی القابعین، اور اپنے جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور وَإِن كُنتُمْ، اور اگر جنوباً، حالت جنابت میں ہو، فَطَّہَرُوا، تو پھر پورے پاکیزہ ہو جاؤ، یعنی غسل کرو، ان کنتم، پورا غسل، اور مرضا، اگر مرض میں ہو، لو علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، جاء احد، یا تم میں سے کوئی ایک آئے، من الغائط، نشیبی علاقے سے ہو کے، یعنی رفع حاجت سے، او لمستم النساء، یا تم نے عورت کو چھوا، مقاربت کی، ہم بستری کی، فلم تجدوا ماء، پھر نہیں پایا پانی، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا، چھو لو اس کو، بوجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے ہاتھوں کو بھی مل لو، ما یرید اللہ، اللہ جو چاہتا ہے، لیجعل علیکم، اس نے بنایا تم پر، من حرج، کوئی تنگی نہیں، یعنی پانی نہیں مل رہا تو تنگ مت ہو، پانی کی جگہ پاکیزہ مٹی پکڑو اور اس کو پہلے چہرے پہ ہاتھ مل لو اور پھر اپنے ہاتھوں کو مل لو، اور اللہ کی طرف سے تمہیں اس میں کوئی تنگی نہیں. وَلَكِنْ يُرِيدُ، بلکہ وہ چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تم کو پاکیزہ کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ اپنی نعمت کو پورا کرے تم پر، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، اس کا شکر ادا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور میثاق، وعدہ یا معاہدہ تم نے اس سے باندھ لیا ہے، واسقاکم بہی، اور باندھے رکھو، وَإِذْ قُلْتُمْ، پھر جب تم کہو، سمینا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری بات سنیں. آیت نمبر 7 آیت نمبر تک ہم نے پڑھا، ہم اس کو یہی کریں گے موقوف. اگلا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی بدل رہا ہے، کونوا قوامین کی بات آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں کریں گے. جتنا ہم نے کیا اس کو پلیز ریوائز کر لیجئے گا.